میرے بھائیو، یہ عدالت عمر کی ہے۔ یہ عمر ہے جو مدینے کی گلیوں میں رات کو پہرا دیتا ہے۔ یہ عمر ہے جو فوجیوں کے دروازے کھٹکھٹا کر عورتوں سے کہتا ہے، بہن تجھے خط لا دوں، بہن تجھے پانی لا دوں، بہن تجھے سبزی لا دوں، بہن تجھے آٹا لا دوں۔ میرے بھائیو، یہ عمر کون ہے؟ جو بادشاہ ایسا ہے کہ کیسر و کسرا اس کے نام سے کانپتے ہیں، جو فقیر ایسا ہے کہ 17 پیوند اس کے کپڑے پر لگے ہوئے ہیں۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ عمر جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جانے لگا تو اس عمر کے کپڑے ٹانکیوں والے تھے، 17 ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ عمر سے کہیں آپ یہودیوں اور عیسائیوں کے ملک میں جا رہے ہو، وہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا۔ آپ عمر کو سمجھا دو، ان کو کہو کہ آج کے دن تو اچھے کپڑے پہن لیں۔ سیدنا عمر کے پاس علی المرتضی صحابہ کا پیغام لے کر جب آئے تو حضرت علی نے کہا، مجھ میں قوت گویائی نہیں ہے کہ میں عمر سے کہوں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے دیا تو سب نے کہا کہ عمر کو کہے تو کون کہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ عمر کو اماں عائشہ کہے یا اماں حفصہ کہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین جمع ہو کر حضرت حفصہ کے پاس آئے تو سیدہ حفصہ نے کہا، بے شک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، عمر کی بیٹی ہوں، لیکن میں اپنے باپ عمر سے نہیں کہہ سکتی، آپ اماں عائشہ سے کہیں۔ چنانچہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے امیر المؤمنین، تمہیں پتا ہے کہ تم عیسائیوں کے ملک میں جا رہے ہو، لہذا یہ پیوند شدہ کپڑے اتار کر اچھے کپڑے پہن لو۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، میرے بھائیو، ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عمر دو زانوں ہو کر اماں کے سامنے بیٹھ گئے اور اماں کہتی ہے کہ اے عمر، کپڑے تو بدل لو۔ تو سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اے اماں، تو مجھے میرے پیغمبر سے دور کرنا چاہتی ہے۔ اے اماں، تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت یاد نہیں ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا؟ اے اماں، تجھے وہ وقت یاد نہیں ہے جب میرے پیغمبر کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہوتی تھی؟ اے اماں، جو لطف عمر کو ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کا ذکر جب حضرت عمر کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی۔ میرے بھائیو، یہ وہی امیر المؤمنین عمر تھا کہ جس کی عدالت مدینے میں لگا کرتی تھی، جو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتا تھا۔ بہت لمبے واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آدھی رات کا وقت ہے، اسی عمر فاروق کے دروازے پر ایک آدمی آیا کہ ملک شام سے ایک وفد آیا ہے، ایک لشکر آیا ہے جو ملک شام کی طرف جا رہا ہے اور وہ صحابہ کا لشکر ہے۔ امیر المؤمنین کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ امیر المؤمنین اپنے مکان سے نیچے اتر کر اپنے وزیر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے عبد الرحمن، چلو مدینے سے باہر صحابہ کے فوجیوں کا لشکر آیا ہے، ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عمر اپنے وزیر کو ساتھ لے کر اس لشکر کے پاس پہنچتے ہیں۔ عمر کوئی آج کل کا حکمران تو نہیں تھا جو یہ کہتا کہ ہم کل کو آئیں گے یا ہم 2 روز کو آئیں گے، اور اس کے پروٹوکول اور ہوتے اور اس کا نام اور ہوتا۔ عمر تو ان کا نوکر بن کر آیا تھا۔ عمر تو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حقوق کا سب سے
بڑا علم بردار تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت گئے اور عمر نے جا کر اس لشکر کے جو چند چوکیدار رات کو جاگ رہے تھے ان چوکیداروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھائی چوکیداروں تم سو جاؤ، ہم مدینہ سے نئی چوکیدار آئے ہیں، ہم پہرا دیں گے۔ چوکیدار سمجھ نہ سکے کہ یہ پہرے دار کون ہے، یہ چوکیدار کون ہے۔ وہ چوکیدار سو گئے اور ساری رات فاروق اعظم نے اس لشکر کا پہرا دیا۔ صبح کا وقت ہوا، میرے دوستو صبح کا وقت ہوا تو فاروق اعظم نے سپاہ سالار سے پوچھا کہ کتنا سامان چاہیے۔ کسی نے کہا کہ کھانے کا کچھ سامان نہیں۔ فاروق اعظم نے آدمی کو بھیجا کہ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ جب سامان لایا گیا اور سالن پکایا گیا تو فاروق اعظم خود سالن تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا صحابہ کا لشکر ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود سالن تقسیم کر رہے ہیں۔ سالن تقسیم کرتے کرتے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر اس کے پاس چلے گئے اور جا کر کہا بھائی تجھے پتا نہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ تو اس نے فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا عمر تجھے پتا نہیں غزوہ تبوک میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گیا تھا تو میرا یہ دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں۔ عمر اس معذور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ دیے اور عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا امیر المؤمنین آپ کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگے میرا قصور یہ ہے کہ اگر قیامت کے دن میرے نبی نے پوچھا میرا ایک معذور فوجی تھا، وہ غسل کیسے کرتا ہوگا، وہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، وہ کپڑے کیسے دھوتا ہوگا، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہوگا، تو میرے پاس اس کا جواب کوئی نہ ہوگا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تو نے اس کا نوکر مقرر کیوں نہیں کیا تو میرے پاس اس کا جواب کوئی نہ ہوگا۔ اس لیے اے فوجی مجھے معاف کر دے تاکہ عمر قیامت کی رسوائی سے بچ جائے۔ میرے دوستو یہ حاکم وقت عمر تھا، یہ عمر کی عدالت ہے، یہ عمر کا قانون ہے۔